والدین کو کم از کم اپنی بیٹیوں کو اتنا مضبوط ضرور بنانا چاہیے کہ وہ زمانے کے آوارہ مردوں کی باتوں میں آ کر اپنی زندگیاں تباہ نہ کریں۔ اس بات کا احساس مجھے بہت ہی دیر سے ہوا اور اسی دن میں نے وعدہ کیا کہ اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کروں گی۔ اسے اس قابل بناؤں گی کہ وہ زمانے کے حالات سے لڑ سکے اور کسی کے سامنے بھی نہ جھکے۔ یہ سبق مجھے اپنی زندگی کے سب سے بھیانک دور سے ملا۔ وہ دور جو باقی لڑکیوں کے لیے تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن میرے لیے وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ میں ہر روز یہ سوچ کر گزار دیتی تھی کہ اگلا دن اس سے اچھا ہوگا، لیکن یہ کرتے کرتے میری آدھی زندگی گزر گئی، اور جب میری زندگی میں اچھا وقت آیا تب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، صرف چند سانسیں ہی تھیں جن کے سہارے میں جی رہی تھی۔ میں بہت پڑھنے والی بچی تھی، ہمیشہ ہر کلاس میں فرسٹ آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کو بھی مجھے پڑھانے کا شوق چڑھا اور انہوں نے جوش میں آ کر میرا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا۔ چونکہ میرا FSC کا رزلٹ بہت اچھا تھا، اسی وجہ سے مجھے بہت ہی آسانی سے داخلہ مل گیا۔ میری فیس بھی زیادہ نہیں تھی، جس سے ابا کو کافی سہولت ہو گئی۔ میرا ابا بہت خوش تھا، وہ پورے خاندان میں یہ کہتا پھر رہا تھا، دیکھنا ایک دن میری بیٹی کچھ بن کر دکھائے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی سے ایسی غلطی سرزد ہونے جا رہی ہے جو نہ صرف ان کا بلکہ آنے والی نسلوں کا سر جھکا کر رکھ دے گی۔ لہٰذا جوش میں آ کر میں نے بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، لیکن جب میں وہاں پر گئی اور وہاں کا ماحول دیکھا تو مجھے وہ بہت ہی عجیب لگا۔ میں چونکہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور میرے گھر میں کافی پردے والا ماحول تھا، لیکن یہاں پر آ کر تو سب کچھ ہی الٹا لگ رہا تھا۔ پردے کے نام پر لڑکیوں نے مغربی لباس پہنا ہوا تھا اور لڑکوں کے بازوؤں میں بازو ڈال کر یوں گھوم رہی تھیں جیسے وہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ پہلے تو میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید ان لوگوں کے آپس میں نکاح ہو چکے ہیں، لیکن جب مجھے اپنی ایک کلاس فیلو سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ نکاح میں نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ تو حرام تعلق میں ہیں، تب مجھے بہت افسوس ہوا اور ان کی ذہنیت پر رونا بھی آیا جو تباہی کے دہانے کی طرف جا رہے تھے۔ میرا کام صرف اور صرف اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینا تھا۔ میں اس کام کو بخوبی سر انجام دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس ماحول کا مجھ پر بھی اثر ہونے لگا۔ میں پہلے ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر یونیورسٹی جاتی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے دیکھ کر باتیں بناتے ہیں اور مجھے دیکھ کر ہنستے ہیں، تب یہ بات میرے دل کو لگنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا ضرورت ہے مجھے یہاں پر اتنی بڑی چادر لے کر آنے کی؟ اگر یہ ساری لڑکیاں یوں کھلے عام گھوم سکتی ہیں تو پھر میں کیوں نہیں گھوم سکتی؟ میں پہلے جن لڑکیوں کو برا بھلا کہتی تھی اب اپنا مقابلہ ان سے کر کے انہیں اچھا سمجھنے لگی تھی۔ یہیں سے میری تباہی کی شروعات ہو گئی تھی۔ ایک دن ابا مجھے یونیورسٹی کے دروازے پر چھوڑ کر گئے تو میں یونیورسٹی کے بیرونی حصے میں بنے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی، جہاں پر پہلے سے ہی بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکیاں میری طرح ہی کی تھیں، جو گھر سے چادر یا عبایا اوڑھ کر آتی تھیں، لیکن یونیورسٹی جانے سے پہلے یہ سب کچھ اتار دیتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، لیکن پھر میں نے اس شرمندگی کو جلدی سے ختم کیا اور اپنی چادر اتار کر ایک ہلکا سا دوپٹہ لے لیا۔ میں نے اپنا عکس شیشے میں دیکھا تو بے اختیار ماشاءاللہ کہہ اٹھی، کیونکہ جو جوڑا میں نے پہنا ہوا تھا یہ میری ساس کل ہی میرے لیے لائی تھی۔ یہ بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھا اور مجھ پر بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ جب میں یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تو سارے لڑکے میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے، کچھ واو کے نعرے لگا رہے تھے اور کچھ ماشاءاللہ کہہ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب تو ہر روز ہی اسی طرح کے لباس میں آیا کروں گی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید اس طرح کے لباس میں لڑکیوں کی عزت ہوتی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایسی لڑکیوں کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا۔ لوگ صرف اور صرف انہیں دیکھنے کا سامان سمجھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش کر آگے نکل جاتے ہیں۔ اسی دن میرا سامنا ایک لڑکے کے ساتھ ہوا۔ وہ بہت ہی امیر لڑکا تھا اور کافی خوبصورت بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ میرے پاس آیا اور آتے ساتھ ہی مجھے کافی کی آفر کرنے لگا۔ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا، اس لیے میں کنفیوز ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پھر اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا اور مجھے کہنے لگا کہ رات کے وقت میں تم سے اس نمبر پر رابطہ کروں گا۔ میں نے خاموشی سے وہ کارڈ لے لیا، حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں اس لڑکے کا منہ توڑ دوں، لیکن یہاں پر بھی میں باقی لڑکیوں کی طرح پھسل گئی تھی اور خوبصورت لڑکا دیکھ کر خود کو کوئی شہزادی سمجھنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی میں نے خاموشی سے اس کا کارڈ لے لیا۔ رات کے وقت مجھے اس کی کال آئی۔ میں گھر والوں سے چھپ کر چھت پر گئی۔ یہ دوسرا قدم تھا جو میں نے بربادی کی طرف بڑھایا تھا۔ رات کے وقت ایک انجان لڑکے کا انجان لڑکی کے ساتھ رابطہ کرنا، وہ بھی اس وقت جب سارے لوگ آرام کر رہے ہوں، بالکل بھی مناسب بات نہیں سمجھی جاتی تھی، اور اگر میرے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلتا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دیتے اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دیتے۔
मुझे इन सब बातों के बारे में अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने लिए ये रास्ता चुन लिया था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस लड़के की आदत होती जा रही थी। उसका नाम अली खान था और वो अपने इलाके का एक बहुत बड़ा जमींदार था। वो बहुत ही अमीर शख्स था। उसने मुझसे शादी का वादा भी किया हुआ था और कहा था कि मैं बहुत जल्द तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। लिहाजा मैं उसी के वादे के सहारे जी रही थी। मैं ये बात भुला चुकी थी कि मेरी मंगनी अपनी खाला के बेटे के साथ हो चुकी है और 1 महीने के बाद मेरी शादी होने जा रही है। मैं अब ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से ये मंगनी तोड़ दूं। इस सिलसिले में जब मैंने अम्मी से बात की तो अम्मी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा और मुझे डांटते हुए कहने लगी, सिर्फ यही वजह थी कि मैं तुझे यूनिवर्सिटी नहीं भेज रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि यूनिवर्सिटी जाकर तेरा दिमाग ऊंचा हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता दूं, तेरी शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी खाला के बेटे के साथ ही होगी। अम्मी की बात सुनकर मैंने तेजी से इनकार कर दिया और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, आप जो मर्जी कह दें, लेकिन मैं कभी भी एक गरीब आदमी से शादी नहीं करूंगी। वो अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, मेरे अखराजात कैसे पूरे करेगा। ये कहकर मैं तेजी से कमरे से निकल गई, जबकि अम्मी मुझे आवाज़ें देती रह गई। उस वक्त मुझे अम्मी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बल्कि सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे खुद पर आ रहा था। आखिर क्या ज़रूरत थी मुझे उस वक्त मंगनी की हामी भरने की। अगर मैंने उस वक्त ये हामी ना भरी होती तो आज मुझे इस तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। अब मैं छोटी छोटी बात पर नखरे करने लगी थी, चाहे वो खाने का मामला होता या फिर कपड़ों का मामला होता। मैं हमेशा ही कहती कि मैंने मामूली से कपड़े नहीं पहनने, बल्कि मुझे महंगे कपड़े पहनने हैं। अम्मी को मेरे बदलते हुए तेवर देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए उन्होंने जल्दी से खाला को निकाह करने का कह दिया। अगले ही हफ्ते खाला मेरा निकाह करने के लिए आ रही थी। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने पूरा घर सर पर उठा लिया और सख्ती से कह दिया कि अगर किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूँगी। इस मामले में मैं अपने बाप से भी बदतमीज़ी कर चुकी थी। मैं ये बात भूल चुकी थी कि मेरे बाप ने मुझ पर अपनी सारी ज़िंदगी लुटा दी है। उसने मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दो दो वक्त भी काम किया है, लेकिन अब जब उसकी ख्वाहिश पूरे करने की बारी आ रही थी तब मैं खुदगर्ज बन गई थी। और शायद यही वजह थी कि अपनी मर्जी पूरी करने पर मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी। मेरे निकाह में सिर्फ 3 दिन रह गए थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस दौरान अम्मी ने मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया था। मेरा किसी से भी कोई राब्ता नहीं था। अली खान से बात करने के लिए मैं तरस गई थी। मैं बस चाहती थी कि किसी तरह से उसको ये पैगाम पहुंचाऊं, क्योंकि मैं जानती थी जब अली खान को इस बारे में पता चलेगा तो वो मुझे ज़रूर बचाएगा। अगले दिन मैंने अम्मी से कहा कि मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई ज़िद भी नहीं करूँगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दे दें। वहाँ पर मैंने कुछ ज़रूरी कागजात जमा करवाने हैं। अगर मैंने वो कागजात जमा ना करवाए तो मेरे ये सारे साल ज़ाया हो जाएंगे। लिहाजा मैंने अम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल किया। अम्मी मेरी बात मानने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने मुझे भाई के हमरा यूनिवर्सिटी भेज दिया। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जा रही थी तब भाई ने मेरा बाजू पकड़ा और मान से कहने लगा कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। मुझे पता है कि तुम कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे मेरी या अब्बा जान की इज्जत में कोई फ़र्क आए। मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में किसी भी किस्म का गलत ख्याल आए तो ये सोच लेना कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई की इज्जत का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही है। तुम ही हो जो हमें जलील और रुस्वा होने से बचा सकती हो। भाई ये कहकर खामोश हो गया, जबकि मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि अभी घर पलट जाऊं, लेकिन फिर हराम मोहब्बत उन सब रिश्तों पर हावी होने लगी। मैंने भाई से उस वक्त वादा तो कर लिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन जब मैंने जाकर अली खान को देखा तो मैं वो तमाम वादे भूल गई। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये याद था कि मैं इस इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं इस इंसान के बगैर नहीं रह सकती। अली खान के पास जाकर मैं रो पड़ी और उसे इस मामले के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गया और कहने लगा, तुम फिक्र ही मत करो, इस सब को अब मैं देख लेता हूँ। तुम बस यूनिवर्सिटी के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाओ। पीछे ही मेरी गाड़ी खड़ी है, ये लो चाबी। तुम गाड़ी में जाकर बैठो, तब तक मैं आता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं तेजी से यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने इस फैसले पर डटी हुई थी। मुझे गाड़ी में बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अली खान मुस्कुराता हुआ वहां पर पहुंचा और मुझे देखकर कहने लगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझसे अपनी मोहब्बत निभाओगी। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद बाकी औरतों की तरह तुमने भी मुझे धोखा दे दिया है,
لیکن تم نے مجھ سے وفا نبھا کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ میں تم جیسی عورت کی بہت عزت کرتا ہوں اور تمہیں ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ علی خان کی باتیں سن کر میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ باتیں کرنا لڑکوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو دن میں 1000 بار نہ جانے کتنی لڑکیوں سے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو ان کی روز کی بات ہے۔ میں نے علی خان سے پوچھا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری بات سن کر علی پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں میں اپنی حویلی لے کر جا رہا ہوں۔ حویلی کا نام سن کر میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کیونکہ مجھے حویلی میں رہنے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ شہر کے جس گھر میں میں رہتی تھی وہ بہت ہی چھوٹا تھا، وہاں پر میرا دم گھٹتا تھا۔ میں اکثر ہی اماں کو کہا کرتی تھی کہ دیکھنا میں ایک دن بہت بڑے گھر میں جاؤں گی، پھر کبھی بھی یہاں پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ واقعی میں ایک بہت بڑی حویلی میں ہی جا رہی تھی اور میں واپس پلٹ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میری دونوں باتیں سچ ہو گئی تھیں، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی میری باتیں اس طرح سے سچ ثابت ہوں، بلکہ میں تو چاہتی تھی کہ عزت کے ساتھ میرے گھر والے مجھے رخصت کریں۔ خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ میں نے تمام باتوں کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی اور اپنی توجہ آگے والی زندگی کی طرف مبذول کرنے لگی، جس میں میرے ساتھ ایسے واقعات پیش ہونے جا رہے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بہت ہی بڑی حویلی کے سامنے جا کر رکی۔ وہ جتنی باہر سے خوبصورت نظر آتی تھی اتنی ہی اندر سے خوبصورت تھی۔ میں منہ کھولے چند لمحے تو اس حویلی کو دیکھتی رہی۔ علی خان مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ حویلی کو اس طرح سے مت دیکھو، اب یہ تمہاری ہی ہے، اب تم نے یہاں پر رہنا ہے اور اس کو بسانا ہے۔ علی خان کی بات سن کر میں بھی مسکرانے لگی اور اس کے ساتھ ہی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ حویلی میں بہت ساری عورتیں کام کر رہی تھیں، لیکن ان کی حالت کافی عجیب تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہوں۔ میں نے علی خان سے کہا کہ اس طرح کی عورتوں کو کام پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھال رہی ہیں، گھر کا کام کیسے سنبھالیں گی؟ میری بات سن کر علی مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میری پیاری بیوی، ایسا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ساری عورتیں ہی غریب ہیں اور انہیں کام کی ضرورت ہے، لیکن ان کی اس حالت کی وجہ سے کوئی بھی انہیں کام پر نہیں رکھتا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں بہت ہی نرم دل کا مالک ہوں، جب کوئی میرے پاس مدد کے لیے آتا ہے تو مجھ سے انکار نہیں کیا جاتا اور میں اسے کام پر رکھ لیتا ہوں۔ علی کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی، واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم سے زیادہ نرم دل انسان تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے اپنے یہ الفاظ کتنے بھاری پڑیں گے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ہی ایک نوکرانی میرے پاس آئی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کو یوں روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی، بی بی جی یہاں سے چلی جاؤ، بی بی جی یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ یہ ظالم شخص بہت برا سلوک کرے گا، یہ تمہیں بھی ہم۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی لفظ کہتی، اچانک ہی علی وہاں پر آ گیا۔ نوکرانی کو میرے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، پھر وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا، اسے بازوؤں سے اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ یہاں پر نہ آیا کرو اور نہ ہی اس طرح کی حرکتیں کیا کرو، لیکن لگتا ہے تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گارڈ کو آواز دی اور اسے کہنے لگا کہ اس عورت کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دو، اب اگر یہ دوبارہ یہاں پر آنے کی کوشش کرے تو اسے داخل مت ہونے دینا۔ وہ عورت علی خان کی منتیں کر رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے اس گھر سے مت نکالو، میرا اس گھر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں پر جاؤں گی؟ لیکن علی خان اس کی ایک بات بھی نہیں سن رہا تھا۔ جب تک وہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلی تب تک علی خان اس کو غصے سے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی وہ حویلی سے باہر نکل گئی، علی خان میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکرانے لگا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے نکاح کی تیاری کر لی ہے، آج شام کو ہم دونوں کا نکاح ہونے جا رہا ہے اور پھر اگلے ہی دن ہم دونوں کا ولیمہ ہوگا۔ تمہارے لیے میں نے کپڑے وغیرہ بنوا لیے ہیں اور نوکرانی کو دے دیے ہیں، تم جا کر کمرے میں وہ کپڑے دیکھ لو، اگر تمہیں کوئی جوڑا پسند نہیں آتا تب بھی مجھے بتا دینا، میں وہ تبدیل کروا لوں گا۔ علی خان کی باتیں سن کر میں خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان معمولی سے جوڑوں کے بدلے میں مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ اگر اس قیمت کے بارے میں مجھے ابھی سے معلوم ہو جاتا تو میں یہاں سے بھاگ جانا پسند کرتی، لیکن کبھی بھی علی خان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتی۔ میرے لالچ نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا تھا، نہ تو میں دنیا کو منہ دکھانے کے قابل رہی تھی اور نہ ہی اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل رہی تھی۔
جس دن مجھے حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تھا اس دن میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ علی خان جیسے مردوں کو اتنی بھیانک سزا دے کہ دنیا ان سے عبرت حاصل کرے۔ شام کا وقت تھا، ہم دونوں کا نکاح بہت ہی دھوم دھام سے ہوا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ علی نے میرے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا، کسی کو بھی مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ علی خان کے دوست اور ان کی بیویاں ضد کر رہے تھے کہ ہمیں بھی بھابھی کو دیکھنا ہے، لیکن علی خان نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو پردہ کرواتا ہوں اور میں کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری بیوی کو دیکھیں۔ علی خان کی بات سن کر اس کے دوستوں کی بیویاں کہنے لگی، ارے ہم لوگوں سے کیسا پردہ، ہم تو عورتیں ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں۔ ان کی بات سن کر علی خان مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کو میں دکھاؤں گا، لیکن ٹھیک وقت آنے پر۔ ابھی وہ ٹھیک وقت نہیں آیا، لہٰذا وہ تمام لوگ مایوس ہو گئے۔ دوبارہ انہوں نے کوئی ضد نہیں کی۔ اگلے دن ہم دونوں کا ولیمہ تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ولیمے کی تیاریاں صبح سے ہی جاری تھیں۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اتنی تو میں سجی سوری نہیں تھی جتنی یہ حویلی سجی ہوئی تھی۔ میں کچن میں جا رہی تھی جب وہ عورت مجھے دوبارہ سے دکھائی دی جو اس دن بھی میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ کچھ بھی کر کے یہاں سے نکل جائیں۔ آج اس نے صرف نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں نے اس سے نظریں چرا لیں۔ میں جب تک وہاں پر بیٹھی رہی مجھے اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہوتا رہا۔ میں جب بھی نظر اٹھا کر دیکھتی وہ فوراً ہی اپنا چہرہ موڑ لیتی تھی۔ پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کے وقت ہم لوگوں کا ولیمہ بہت ہی دھوم دھام سے ہوا۔ شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو بھی اس ولیمے پر دعوت دی گئی تھی۔ گاؤں کا کوئی بھی چودھری، کوئی بھی ملک ایسا نہیں تھا جو اس ولیمے میں حاضر نہیں تھا، لیکن وہ سب لوگ ایک ہی ضد کر رہے تھے کہ ہمیں دلہن دکھاؤ۔ چودھری نے کسی مرد کو دلہن نہیں دکھائی، لیکن اس نے گاؤں کی عورتوں کو میرا چہرہ دیکھنے کی اجازت دے دی۔ سب عورتیں مجھے دیکھ کر واہ واہ کرنے لگیں اور کہنے لگی کہ بلا شبہ تم آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی ہو، ہم نے تم سے حسین لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ اپنی اتنی زیادہ تعریفیں سن کر مجھے لگ رہا تھا جیسے دنیا کی حسین لڑکی صرف اور صرف میں ہی ہوں۔ شام بہت ہی اچھی گزری۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی علی خان کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر گزر چکی تھی لیکن وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر رات کے 12 بج رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور علی لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ علی کی حالت دیکھ کر مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن میرا یہ احساس جلد ہی ختم ہو گیا۔ دراصل علی کے پاؤں میں کوئی چیز لگی تھی جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا رہا تھا، ورنہ میں تو ڈر گئی تھی یہ سوچ کر کہ شاید علی شرابی ہے۔ علی میرے پاس آیا اور میرا بازو پکڑ کر اٹھانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، وہ بہت ہی عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے گھوڑوں کے استبل میں لے گیا۔ مجھے اندھیرے سے بچپن سے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ وہاں پر چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے خوف سے علی خان کا بازو پکڑ لیا، لیکن علی خان نے زبردستی مجھ سے اپنا بازو چھڑوایا اور مجھے انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگا، میرا ہاتھ چھوڑو اور جلدی سے اندر دفع ہو۔ علی خان کا یہ لہجہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی، رونا بھی آ رہا تھا۔ ابھی شام تک وہ مجھ سے اتنا اچھا سلوک کر رہا تھا، لیکن اب نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے علی خان سے کہا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، لیکن اب کی بار اس نے مجھے دھکا دیا جس کی وجہ سے میرا سر زمین سے جا کر لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری بات جو میرے کانوں نے سنی تھی وہ یہ تھی، اب تمہیں اس لڑکی کو بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لڑکی پہلے سے ہی بے ہوش ہو چکی ہے۔ تم بس جلدی سے اپنا کام ختم کرو، صبح میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ یقیناً یہ علی خان نے کسی سے کہا تھا۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تھا تب میرا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت میں گندگی میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ سے زمین پر گر گئی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے پورے جسم میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں مزید یہاں پر رہنا گوارا نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا میں دوبارہ سے اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنا آپ بہت بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں استبل سے باہر نکلی ہی تھی جب مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی، ارے یہ دیکھو، یہ تو زمیندار کی بیوی ہے، ارے اس کی حالت تو دیکھو، تھو تھو، میں تو اس کو بہت ہی اچھی لڑکی سمجھتی تھی لیکن یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ بدکار نکلی۔ مجھے اس کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھیں لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اسے کچھ بھی کہہ سکوں یا اس سے کچھ بھی پوچھ سکوں۔ میں لڑکھڑاتی لڑکھڑاتی حویلی کے اندر داخل ہو گئی اور پھر حویلی کے اندر جا کر میں دوبارہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تب شام کا وقت ہو چکا تھا، قریب ہی نوکرانی بیٹھی ہوئی تھی۔
اس نے میرے سر پر پانی کی پٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ وہی نوکرانی تھی جسے علی خان نے اس حویلی سے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی۔ یقیناً وہ دوبارہ سے حویلی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میری بات سن کر وہ نظریں چرانے لگی۔ اس نے اس بات کا جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد علی دوبارہ سے کمرے میں آ گیا اور نوکرانی کو باہر جانے کا بول دیا۔ وہ دوبارہ میرے سرہانے بیٹھ گیا اور میرے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ رات کے وقت کے اس کے رویے اور ابھی کا اس کے رویے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں اس سے ناراض تھی، اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا یہ رویہ دیکھ کر میں دوبارہ سے پگھل گئی، کیونکہ اب میرا اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج رات بھی وہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا اس نے گزشتہ رات کیا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ کل رات تم مجھے استبل کیوں لے کر گئے تھے؟ یہ سوال سن کر اس کے ہاتھ یکدم ہی رک گئے تھے۔ اس کے چہرے پر غصہ چھانے لگا تھا۔ اس نے میرا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اسے دباتے ہوئے کہنے لگا کہ آج کے بعد اگر تم نے مجھ سے یہ سوال کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تمہیں کوئی بھی حق نہیں ہے مجھ سے کوئی بات پوچھنے کا۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں یا نہیں، میں تمہارا مالک ہوں۔ اب تمہارے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں بھی تمہاری بیوی ہوں، میں بھی تم پر اتنا ہی حق رکھتی ہوں جتنا حق تم مجھ پر رکھتے ہو، لیکن میں کچھ بھی نہ بول سکی کیونکہ علی خان کی آنکھیں دوبارہ سے لال ہو گئی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اب میں نے دوبارہ اس سے اس بارے میں بات کی تو وہ مجھے پیٹنا شروع کر دے گا، جبکہ مجھے اپنی عزت بہت زیادہ عزیز تھی۔ کافی دیر تک تو میں یوں ہی لیٹی رہی۔ میرے جسم میں بہت عجیب و غریب تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، 10 بج رہے تھے جب اچانک ہی دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور علی دوبارہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ میرے سر پر پہنچا اور میرے بالوں کو زور سے پکڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا تھا صبح صبح وہاں سے نکلنے کے لیے؟ میں نے اسے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اور وہاں پر گندگی بھی بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے میں وہاں سے نکل گئی۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور کہنے لگا، تمہاری وجہ سے پورے خاندان میں میری بے عزتی ہو گئی ہے، ہر کوئی مجھ پر تھو تھو کر رہا ہے، تو تمہیں ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بے ساختہ میں نے یہ کہا۔ میری بات سن کر علی نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور مجھے کہنے لگا، بد کردار عورت، اپنی زبان بند کرو، اب اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ لفظ میں دوسری بار سن رہی تھی۔ صبح میں نے یہ ایک عورت سے سنا تھا اور ابھی میں یہ اپنے شوہر سے سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بنا پر مجھے بد کردار کہہ رہے ہیں۔ جب نوکرانی کمرے میں آئی تب میں نے اس سے پوچھا کہ صبح ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ عورت مجھے بد کردار کہہ رہی تھی اور ابھی میرا شوہر بھی مجھے بد کردار کہہ رہا ہے۔ وہ نوکرانی کچھ بھی نہیں بولی اور میرے بال سنوارتے ہوئے کہنے لگی، بہت جلد آپ کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اب تو معمول ہی بن گیا تھا۔ علی خان ہر روز رات کو مجھے اس استبل پر چھوڑ آتا اور پھر وہاں پر مجھے کوئی شخص بے ہوش کر دیتا تھا۔ بعد میں میرے ساتھ کیا ہوتا تھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا، لیکن صبح جب میں سو کر اٹھتی تھی تب میرے جسم میں عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی تھیں۔ میں اب اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی کیونکہ میرا جسم بہت ہی زیادہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، میرا ذہن بھی کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھولنے لگی تھی۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ یہاں پر آ کر میری زندگی بہت زیادہ پرسکون ہو جائے گی، مجھے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں مل جائیں گی، میں ایک زمیندار کی بیوی ہوں گی اور میری تمام خواہشات بھی پوری ہوں گی، یہ سب صرف اور صرف میرا وہم ثابت ہوا۔ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے چکر میں میں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی عجیب و غریب جال میں پھنسا لیا تھا، جس کے بارے میں مجھے اندازہ بھی نہیں تھا اور جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کیوں لوگ اپنی بیٹیوں کو زیادہ دور نہیں بھیجتے اور کیوں لوگ شادی کرنے سے پہلے لڑکے کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ لگواتے ہیں، لیکن میں نے تو اپنے والدین کو اس بارے میں پتہ لگانے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، اسی وجہ سے میں ان سے کسی بھی قسم کی شکایت نہیں کر سکتی تھی۔ آج میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب صرف اور صرف میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، میری آنکھیں ڈوبتی جا رہی تھیں، جبکہ میرے جسم سے ہڈیاں باہر نکلنے لگی تھیں۔ اب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ چند دنوں بعد ہماری حویلی میں ایک نئی نوکرانی آئی۔ میرے شوہر نے اس نوکرانی کو میری ذمہ داری اٹھانے کے لیے کہا۔ اب وہ نوکرانی ہر روز مجھے استبل میں لے کر جاتی تھی، لیکن ایک رات میں نے اپنی جگہ پر اسے استبل کے اندر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر تک میں باہر کھڑی رہی، اس کے بعد میں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نے ٹارچ چلائی اور اس جگہ پر ماری، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔
قریب ہی ایک کمرے سے روشنی نکل رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا جس نے ڈاکٹر کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں مختلف قسم کے ٹیکے اٹھا رکھے تھے، جبکہ وہ قریب کھڑے شخص کو بول رہا تھا کہ آج میں اس پر یہ والا تجربہ کروں گا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا شوہر مختلف عورتوں کو اس جگہ پر لاتا تھا جہاں پر یہ لوگ ان پر عجیب قسم کے تجربے کرتے تھے۔ ٹارچ وہاں مارنے کی وجہ سے انہیں اندازہ ہو گیا اور وہ اپنے آدمی کو چلا کر کہنے لگا کہ جا کر دیکھو وہاں پر کون ہے۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ کر نکلی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ باہر وہی نوکرانی کھڑی ہے۔ میں نے اسے بھی اپنے ساتھ لیا اور لے کر بھاگنے لگی۔ ہم لوگ کافی دیر تک بھاگتے رہے اور جب تھک کر رکے تو اس وقت ہم مین سڑک پر پہنچ چکے تھے۔ میں اس نوکرانی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکل آئی۔ راستے میں مجھے اس نوکرانی سے معلوم ہوا کہ میرا شوہر ایک نفسیاتی مریض تھا اور اسے عورتوں سے شروع سے ہی بہت نفرت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس لیے وہ مختلف عورتوں سے شادی کرتا تھا اور پھر انہیں اپنے استبل میں لے جا کر ان پر مختلف قسم کے تجربات کرواتا تھا۔ اس سے عورتوں کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ بعض اوقات تو عورتیں مر جاتی تھیں، لیکن بعض اوقات ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتی تھیں۔ وہ یہ سب اس لیے کرتا تھا تاکہ اس کی زندگی میں آنے والی کوئی بھی عورت اسے چھوڑ کر نہ جا سکے اور ہمیشہ ہی اس کی محتاج بن کر رہے۔ نوکرانی کی بات سن کر میرا دل لرز اٹھا اور میں سوچنے لگی کہ خدا کا شکر ہے جو میں اس کے چنگل سے بچ گئی، ورنہ اگر مزید تھوڑے عرصے تک وہ مجھ پر تجربات کرتا رہتا تو نہ جانے میرا کیا بنتا۔ اس کے بعد میں لوٹ کر اپنے گھر گئی، لیکن گھر والوں نے مجھے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد میں ایک امید لے کر اپنے دادا کے پاس چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے قبول کر لیں گے۔ دادا نے مجھے قبول کر لیا۔ تھوڑے عرصے تک وہ میرا علاج کرواتے رہے۔ جب میں تھوڑی سی بہتر ہو گئی تب میں نے دادا کو ساری حقیقت کے بارے میں بتایا۔ دادا کے ایک جاننے والے تھے جن کی بہت اوپر تک پہنچ تھی، لہٰذا ایک دن وہ پولیس کی نفری لے کر اس علاقے میں پہنچ گئے اور انہوں نے جب استبل پر چھاپا مارا تب انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں پر کس قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اس غیر قانونی ڈاکٹر کو اور پھر میرے شوہر کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ جس دن مجھے اس کی گرفتاری کی خبر ملی تھی اس دن مجھے بہت ہی خوشی ہوئی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد میں اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی، لیکن اس دوران مجھے اپنے جسم میں ایک اور تبدیلی رونما ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اپنا چیک اپ کروایا تو اس نے مجھے بتایا کہ تم بچے کی ماں بننے والی ہو۔ یہ خبر میرے لیے بہت خطرے کی تھی۔ میں یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں خوفزدہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر کے تجربات کی وجہ سے بچے کی جسمانی حالت پر کوئی فرق پڑے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس بچے کو جنم دے دیا۔ میں نے ایک بہت ہی پیاری خوبصورت لڑکی کو جنم دیا تھا۔ جس دن میں نے اسے پہلی بار گود میں اٹھایا تھا اسی دن میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کروں گی، اسے بہت مضبوط عورت بناؤں گی تاکہ یہ کبھی بھی گر نہ سکے۔ اب جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کسی حد تک اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو چکی ہوں۔